میں ہوں قمر چیمہ اور دوستوں سارا پاکستان اور ساری دنیا جو ہے وہ دہل گئی ہے اس بات پہ آ کر کے کہ پاکستان کے اندر جو جنونیت ہے وہ اتنا سر اٹھا کے بول رہی ہے، اور جو سیالکوٹ میں واقعہ ہوا پاکستان کا سر شرم سے جھک گیا، اور پوری دنیا میں اخبار ہو، میڈیا ہو، حکومتیں ہوں، سب لوگوں نے بڑی اس پہ جو ہے وہ غصے کا اظہار کیا ہے۔ لیکن جو جنونیت ہمارے ملک کے اندر ہے، جو ہمارے ہم پائی جاتی ہے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہم کتنا زیادہ اس کے اندر گھس چکے ہیں اور ہمارے باہر نکلنے کا کیا راستہ ہے۔ اس پہ بات کرنے کے لیے ریکویسٹ میں نے کی بیرسٹر حامد بشانی صاحب سے۔ بیرسٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر۔ تھینک یو جناب، آپ کا شکریہ۔ بیرسٹر سر، یہ بتائیے گا سر کہ یہ جو سیالکوٹ میں واقعہ ہوا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب حکومت وقت آج سے 4 ہفتے پہلے یا 6 ہفتے پہلے ایک مذہبی گروہ، ایک مذہبی جتھا جو اسلام آباد پہ چڑھائی کرنا چاہ رہا تھا، اس کو نہ روک سکا اور انہوں نے الٹا حکومت کی پولیس کے 9 لوگ مار دیے، تو یہ جو، اور حکومت نے کوئی ان پہ ایکشن بھی نہیں لیا بلکہ ان کو رہا کر دیا، ان کو ریلیز کر دیا، ان کو شیڈول 4 سے نکال دیا، ان کے 2200 لوگ چھوڑ دیے، تو یہ جو سیالکوٹ میں واقعہ ہوا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ لوگوں کو پتا ہے کہ ہم اللہ کے نام پہ، رسول کے نام پہ، مذہب کے نام پہ جس کو بھی مار دیں گے، حکومت کے پاس کون سا طاقت ہے ہمیں چھوڑ دے کہ ہمیں سزا دے؟ انہوں نے چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے ہمیں۔ تو سر، آپ اس اینگل کو کیسے دیکھتے ہیں، جو واقعے کو کیسے دیکھتے ہیں جو سیالکوٹ میں ہوا؟ آپ کینیڈا میں بیٹھے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں اور کے بارے میں دنیا کا ایک کیا ویو ہے، اور یہاں پہ دنیا کس طرح یہاں پہ جو اسلامک پروجیکٹ ہے اس کو دیکھتی ہے۔ تو سر کائنڈلی ذرا ہمیں تھوڑا سا انلائٹن کریں آج۔ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے، بہت ہی انفارچونیٹ قسم کا ایونٹ۔ اب اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، اور یہ مذمتیں کرنے کا اب میں سمجھتا ہوں کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ بات بہت آگے نکل گئی ہے۔ مذمت سے آگے خود آپ اور ہم نے ہی میرے خیال میں گزشتہ 2-3 سالوں میں اس طرح کے جو ہے وہ کئی واقعات دیکھے ہیں، ان پہ افسوس کیا ہے اور مذمت کی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اگر حکومت اس میں سیریس ہے تو نیکسٹ سٹیپ لے۔ جہاں تک بات ہے آپ کا اس کو کہ یہ کیوں ایسا ہے، تو اس کی جو نٹ شل میں آپ کو بتا دوں ریزن جو ہے نا، ایک تو آپ نے خود ہی بیان کر دیا کہ ایک ڈسپلے جو ہوا ہے اسلام آباد میں، اس میں باٹم لائن کیا تھی؟ باٹم لائن یہ تھی کہ ریٹ آف دا اسٹیٹ جو ہے وہ وین اٹ کمز ٹو دا ریلیجس گروپس یا ریلیجس ایشوز، تو ریٹ آف دا اسٹیٹ جو ہے وہ خود بخود وائنڈ اپ ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہسٹوریکلی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جڑوں میں بیٹھا ہوا ایک مسئلہ ہے، جو شروع دن سے مختلف اوقات میں مختلف انداز میں وہ سامنے آتا ہے، ڈسپلے ہوتا ہے اور پھر ڈس اپیئر ہو جاتا ہے، پھر ایک نئی شکل میں سامنے آتا ہے۔ لیکن آپ کسی بھی ایسے واقعے کو رائٹ گو بیک، ایون آپ 1947 کے بعد سے لے کے شروع کریں، جتنے بھی اس طرح کے واقعات ہوئے، فرقہ وارانہ فسادات ہوئے، یا جو لاہور میں جو ہے وہ احمدی گروپ کے خلاف ایک ایجیٹیشن کا آغاز ہوا تھا، پھر وہی ایجیٹیشن بعد میں جب وہ قومی اتحاد کی شکل میں ڈسپلے ہوا، اس کے بعد کے جتنے واقعات ہوئے، جب شیعہ سنی آپس میں جو معاملات ہوئے سارے، تو اس میں ایک چیز ہم نے نوٹ کی ہے کہ اسٹیٹ کی جو ریٹ ہے نا وہ لاگو نہیں ہوتی۔ اب بنیادی طور پہ یہ جو قتل ہے جو ہوا سیالکوٹ میں، اس کو ہم کسی اور قتل سے کیسے الگ کر کے دیکھ سکتے ہیں؟ جب کوئی بھی قتل ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ قاتل نے ریٹ آف دا اسٹیٹ کو نہیں مانا، تو اسٹیٹ ایک دم حرکت میں آتی ہے بغیر کسی ریزرویشن کے، اور بندے کو اریسٹ کر کے اس کو پروسیکیوشن کے پروسیس میں ڈالتی ہے، آگے ججز کا چلو عدالتوں کا معاملہ ہے کہ وہ اس میں کیا کریں، لیکن اس میں کوئی درمیان میں کوئی ایف بٹ کوئی اس طرح کے معاملات نہیں ہیں۔ ویری کلیئر ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ بندہ قتل کرے گا تو پکڑا جائے گا، اس کے خلاف کیس چلے گا۔ یہ معاملہ اس قتل کے ساتھ نہیں ہے، اور وہ اس لیے نہیں ہے کہ ریاست جو ہے اس نے آج تک اپنے آپ کو کلیئر نہیں کیا
اور یہ اس لیے نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں ریاست کا یہ بات نہیں ہے کہ انہوں نے صرف ایک بندے کو اریسٹ کر لیا یا اعلان کر دیا کہ ہم 150 یا جو بھی جتنے بندے ہیں ان پہ مقدمہ چلائیں گے، اریسٹ کریں گے۔ یہ چونکہ سچویشن اس سے کہیں زیادہ گمبھیر ہے، تو جتنا زیادہ چیلنجنگ سچویشن ہوتی ہے اتنا زیادہ اسٹیٹ کو اپنا اعتبار قائم کرنے کے لیے اتنے سخت اقدامات کرنے پڑتے ہیں، جو کہ وہ اس کے برعکس رہا ہے۔ اور اسپیشلی اس حکومت میں گزشتہ 3 سالوں میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بجائے اس کے کہ ایک ایگریسو پوسچر اختیار کریں اس طرح کی قوتوں، جن کو میں فورسز آف ایول کہتا ہوں مذہبی زبان میں، ان کے خلاف ایگریسو پوسچر کے بجائے وہ ڈیفینسو ہو جاتے ہیں، اور وہ منیمم قسم کا ایک سٹینڈ لے کے تو پھر غائب ہو جاتے ہیں، مثلا ایک ٹویٹ کر دیا۔ اب یہ کون سی بات ہوئی بھائی؟ یہ جو ہے آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ جس کسی نے بھی کیا، اگر اس کو دوسرے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو آپ جو ہمیشہ کہتے ہیں جی ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، دشمن منصوبے بنا رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں ویسٹ میں کیا ہو رہا ہے، انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، تو اگر یہ باتیں کہانیاں صحیح ہیں، پہلی بات ہے اس میں اب لگتا ہے 99% غلط ہیں، لیکن اگر صحیح ہیں تو یہ جو لگتا ہے یہ تو بہت ہی کوئی کنسپیریسی تھیوری کی بھی کوئی اگلی کہانی لگتی ہے، کہ کسی نے کیسے اتنا بڑا منصوبہ بنا لیا کہ پاکستان کو دنیا کا ایک ایسا چہرہ دکھاؤ دنیا میں پاکستان کا، کہ جس میں لوگ یہ بھول جائیں فار ایور کہ پاکستان کو ایسا ملک ہے جس کے ساتھ تجارت ہو سکتی ہے، جس کے ساتھ فری گڈ اینڈ سروسز کا کوئی ایشو ہو سکتا ہے، جن کے ساتھ مل جل کے اٹھا بیٹھا جا سکتا ہے۔ یہ جو آپ پیسے دے کے باہر سے موٹر سائیکل گینگز اور یوٹیوبرز بلاتے ہیں پاکستان کو پروجیکٹ کرنے کے لیے، یہ جو آپ بلینز آف روپی آپ نے اس پہ لگائے ہوئے ہیں، اس کو ایک ہی جھٹکے میں انہوں نے کس طرح بند کر دیا کہ دس از ناٹ دا کنٹری، فارگیٹ اباؤٹ اٹ، کہ آپ نے کوئی بزنس کرنا ہے، جاب کرنا ہے، کسی طرح کی کچھ کرنی ہے۔ تو اگر ہم اس کو کنسپیریسی کے حوالے سے دیکھیں تو پھر تو یہ دنیا کا کوئی بہت بڑا برین تھا جس نے کئی سالوں کی منصوبہ بندی کے بعد اتنا شاہکار قسم کی کنسپیریسی بنائی۔ لیکن جناب یہ کنسپیریسی آپ کی ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر مسجد میں، ہر جو ہے وہ چوک میں، ہر اس جگہ پہ جہاں پہ عوام موجود ہیں یہ کنسپیریسی ہو رہی ہے، اور عوام کا اس پہ اتفاق ہے کہ جی کسی پہ آپ الزام لگائیں تو اس کے لیے نہ پولیس کی ضرورت ہے، نہ پروسیکیوشن کی ضرورت ہے، نہ جج کی ضرورت ہے، ہم اسے پکڑیں گے اور ماریں گے اور اس کے بعد اس کی لاش کی بے حرمتی کریں گے۔ تو اس کے لیے یہ اتنا کہہ دینا کافی ہے ٹویٹر پہ کہ ہم انصاف کریں گے، یا اس کے لیے پھر ریاست کو اپنی طاقت شو کرنی ہوتی ہے کہ نو 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 نو، یو نیڈ ٹو اسٹاپ اٹ، یو کین ناٹ ڈو دس، یہ آپ قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے۔ یہ جسٹ ایک جسٹس کا سوال اب نہیں ہے، یہ سوال یہ ہے کہ کیا اس ملک کے اندر کوئی ریاست ایگزسٹ کرتی ہے، اور اگر کرتی ہے تو کیا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہمدردانہ رویہ رکھتی ہے یا اس کے خلاف ہے۔ سب سے پہلی بات تو آپ مجھے ایک مثال دے دیں، یہ کام جو ہے جتنے لوگوں نے تاریخ میں کیا، فار ایگزامپل ممتاز قادری کی مثال ہی آپ لے لیں، کیا ریاست نے آج تک سامنے آ کر اس کی مذمت کی ہے، یا اپنے کول فیل کسی اور اشارتاً کسی طریقے سے یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ ہم ممتاز قادری کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ اس کے خلاف ہیں؟ تو یہ جب آپ میسج دے رہے ہیں تو اس میں ہو کیا رہا ہے کہ بنیادی طور پہ آپ اس کو اگر نیٹ شل میں بیان کریں تو ریاست جو ہے وہ یہ جو ریلیجس ایکسٹریمزم ہے اسپیسیفکلی بلاسفیمی کو لے کے اس کو پروموٹ کرنے میں ایکول پارٹنر کا رول پلے کرتی ہے۔ یہ جو پولیس نے آپ کو ایکسپلینیشن دی، اگر وہاں پہ ایک ہی پولیس والا تھا تو اس کو ماب کو روکنا چاہیے تھا، خواہ وہ اس کی جان جاتی، اور یہی وہ موقع ہوتے ہیں جس میں یہ سروسز والے اور وردیوں والے جو ہیں ان سے توقع رکھی جاتی ہے کہ وہ جان دیں گے، ورنہ کوئی مقصد نہیں نا جی کہ میری جان جائے گی تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ 10 پولیس والے ہیں، پولیس آفیسر ایکسپلینیشن یہ کر رہا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ تھا، تو وہ تو بھرتی اسی لیے ہوتے ہیں پولیس میں کہ کبھی کوئی ایسا موقع بھی آ سکتا ہے کہ جب آپ کو اپنے ملک کی بقا، اپنی قانون کی جو ہے عملداری، قانون کی حکمرانی اور اپنی جان کے درمیان کرنا پڑے گا تو آپ جان دیں گے، یہ ایکسکیوز نہیں کریں گے کہ ہماری جان چلی جائے گی، یہ بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ان کی 2 چہرے تھے وہاں پہ، ایک چہرہ وہ لوگوں کو دکھا رہے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لگے رہو منا بھائی،
اور دوسرا چہرہ کہ جی ہم پولیس والے ہیں جی، ورنہ یہ نہیں ہوتا۔ اگر وہ اس کو شروع سے ہی ایک دم روکتے، دو پولیس والے بھی ہوتے تو اس طریقے سے جو ہے وہ ریٹ آف دا اسٹیٹ قائم کرتے، ممکن ہے ان پہ حملہ ہو بھی جاتا، یہ میں نہیں کہتا، لیکن اس کے چانسز بہت کم تھے کہ ایسا ہوتا۔ یہ اس طرح کے لوگ جو ہیں بنیادی طور پہ انتہائی بزدل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، کریمنل مینٹالٹی ہوتی ہے، ان کو ڈر اور خوف ہوتا ہے، ان کو اگر ڈرایا جائے پراپر طریقے سے، لیکن ان کے اندر ایک بات آ گئی کہ جی ریاست تو ہمارے ساتھ ہے۔ اب میں آپ کو اس کا اگلا سیناریو بتاتا ہوں جس کا مجھے خوف ہے، کہ کل ان کو ہار پہنائے جائیں اگر، اور ہار پہنا کے تو ان کو عدالتوں میں پیش کیا جائے، یا بھکلا ان پہ جو ہے وہ پھولوں کی پتیاں برسائیں، اور پولیس کہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، یا ریاست کہے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ ریاست کچھ نہیں اس موقع پہ جب کر سکتی، تو اس کا مطلب ہے ریاست ان کے ساتھ ہے، اور ریاست کو یا پھر ان کے عمل پہ اعتراض نہیں ہے، یا ریاست جو ہے وہ اپنی ریٹ کھو چکی ہے تو آپ کو گھر چلے جانا چاہیے، چونکہ پھر ریاست کا رول ختم ہو جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کے لیے لٹمس ٹیسٹ ہے۔ پاکستان میں اگر کوئی انٹیلیجنسیا ہے، انٹلیکچوئل ہے، دانشور ہے، تو اس کے ضمیر کے اوپر یہ بہت بڑا تعزیانہ ہے کہ بھائی آپ لوگ یہ کر کیا رہے ہیں، آپ لوگوں نے درندوں کی جو ہے وہ روپ دھار لیا ہے، اور اس کو آپ نے کنٹینیو رکھا ہوا ہے، آپ کی ریاست اس پہ میوٹ ہے، آپ کا میڈیا میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ کل آپ آرٹیکل لکھ کے دیکھیں کسی اردو اخبار میں، اور اس میں آپ یہ باتیں کر کے دیکھیں جو میں ابھی کر رہا ہوں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ وہاں کسی اخبار میں وہ اپیئر ہوتی ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ یہ مشکل باتیں نہیں کر سکتے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے سمجھوتا کر لیا اور اس حقیقت کو مان لیا ہے کہ ہم ایک بے گناہ شخص کو خود ہی پراسیکیوٹر بن کے، خود ہی جو ہے وہ پولیس بن کے، خود ہی عدالت بن کے اس کو سولی چڑھائیں گے۔ بے گناہ ہے، یہ طے ہے، چونکہ کہانیاں ساتھ میں چلتی ہیں، اس میں آپ نے دیکھ لی کہ ذاتی انتقام ہے، ذاتی دشمنی ہے، ذاتی ٹسل ہے، جو بھی چیزیں ہیں۔ تو ان حالات میں ہو فار یو آر پلاننگ ٹو گو، اور آپ اپنے چہرے دکھا رہے ہیں دنیا میں، جی اسلامو فوبیا ہو گیا جی، ہم اسلامی دنیا کو لیڈ کریں گے جی، ہم دنیا کو یہ سبق دیں گے جی، میوٹ۔ یہ جو لوگ اسلامو فوبیا اور یہ باتیں کرتے ہیں، ان کے منہ سے کوئی بات نکلتے ہوئے دیکھیے آپ نے انٹرنیشنلی؟ یہ جو آگے پیچھے لیڈر بنے پھرتے ہیں اور بات بات پہ ان کو اسلامو فوبیا یاد آتا ہے، انہوں نے مذمت کی اس کی؟ آپ کے کتنے مولوی حضرات ہیں، مساجد ہیں جو ہے جنہوں نے اپنی تقاریر میں یا اپنے جو بھی ان کے ہوتے ہیں رسومات، اس کے دوران کہیں اس آدمی کے لیے دعا کی، یا کہیں یہ بد دعا کی کہ ایسا کیوں ہوا اور نہیں ہونا چاہیے، کوئی بات کی، کوئی مذمت کی؟ تو نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے آپ کا جو ریلیجس رائٹ ہے، پوری جو ریلیجس سوسائٹی ہے، آپ کی جو اسٹیٹ ہے، آپ کی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، وہ ساری کی ساری جو ہے ایک ان کی خاموش اتفاق ہے اس بات پہ کہ جی یہ معاملات اب زندگی کا حصہ ہے اور اسی طرح چلتے رہیں گے آخری آدمی ڈس اپیئر ہونے تک۔ اور یہ آخری آدمی میں آپ کو بتا دوں کہ از ناٹ اباؤٹ سری لنکن اور کرسچن اور سمباڈی ایلس۔ یہ ظاہر ہے پھر رخ آپ لوگوں کی طرف مڑے گا کہ ملک کے اندر جو سین لوگ ہیں، آج میں ایک بڑے سنجیدہ قسم کے دانشور کا ایک کالم پڑھ رہا تھا کہ ملک میں اس نے کوئی بتایا ہے کہ صرف 20,000 لوگ ہوں گے جو لبرل اور سیکولر ہیں تو میں نے کہا 20 کروڑ میں اگر یہ ہیں تو پھر ان کو بھی ماشاء اللہ بڑے آرام سے کسی دن ٹکا دیا جائے گا اس طرح کے الزامات لگا کے۔ تو اب کس طرح کی سوسائٹی جو ہے قائم کرنا چاہتے ہیں، یہ پہلا سوال ہے۔ اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ کی حکومت اس پہ قطعاً کوئی سٹرانگ سٹیٹمنٹ لے کے باہر نہیں آئے گی۔ کل ان لوگوں کو ہیرو بنا کے ودن 2 ایئرز 1 بائی 1 ان کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے گا، اور یہ بیچارہ ایک بے گناہ آدمی آپ کی سرزمین پہ آ کے، جو فیض اور اقبال کی سرزمین اور وہ عظیم شہر جس نے اتنی بڑی دانش اور علم جو ہے وہ پیدا کیا، وہاں آ کے آپ نے ایک اپنے ماتھے پہ کلنک، اور وہ شخص بیچارہ اور اس کی فیملی، اور وہ ساری ایک ٹریجک سٹوری آپ دیکھیں کس قسم کے لوگوں کے درمیان آپ بس رہے ہیں۔ یہ تو مجھے لگتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ کہیں سے دیکھ کے، تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ درندوں کی ایک بہت بڑی فوج کے درمیان زندگی گزارنے والی بات ہے بھائی۔
کہ کس وقت ان کا سر پھر جائے اور یہ آپ پہ حملہ کر دیں. دس از ریئلی انفارچونیٹ اور ویری اسکیری, آئی ایم ٹیلنگ یو. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر. یہ میں ایک ٹویٹ بھی آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان جو جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے جو سربراہ ہیں, انہوں نے کہا ہے جی کہ حکومت جو ہے وہ دیکھیں یہ کس طرح کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں, اتنی بڑی سیاسی جماعت کے یہ چلا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت یہ واقعہ بڑا شرمناک ہے, لیکن ساتھ ہی لکھتے ہیں اگر ریاست توہین رسالت اور توہین ختم نبوت کے ملزمان کے خلاف کارروائی نہیں کرے گی تو اس قسم کے واقعات تو ہوں گے. اب مجھے یہ بتائیں کہ جو بلاسفیمی لاز ہیں بیرسٹر صاحب, وہ تو آلریڈی پتا چلتا ہے کہ 99% لوگوں کے اوپر جو کیسز ہیں وہ سارے فیبریکیٹڈ ہوتے ہیں, اور وہ ان میں سے سچائی کوئی نہیں ہوتی. ان کیسز کے اوپر وہ پرسنل سکور سیٹل کرنے ہوتے ہیں. اور میں آپ کو بات بتاؤں, مجھے جو پتا چلا اس ایشو کے حوالے سے, یہ جو فیکٹری میں واقعہ ہوا ہے, بیسیکلی یہ جو بندہ تھا, جو میں سننے میں آیا, مجھے دس از ناٹ کنفرم, لیکن یہ میں نے سنا ہے کچھ ملٹیپل سورسز. انہوں نے کہا یہ شخص کیا کہہ رہا تھا, یہ کہہ رہا تھا کہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ فیکٹری میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کے مذہبی اور سیاسی رجحان ہوتے ہیں. تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کی اشتہار لگا دیتے ہیں اپنی ڈیسک کے اوپر یا کوئی چیز لگا دیتے ہیں. تو جب باہر سے انسپیکشن ٹیمیں آتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ آپ یہ سیاسی مذہبی چیزیں اتاریں اور آپ یہاں سیفٹی رولز یا جو فیکٹری کا ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ چیزیں کریں. یہ آپ کا گھر نہیں ہے, یہ فیکٹری ہے. یہ وہاں پہ کوئی پینٹ کروا رہا تھا اور وہ چیزیں اتروا رہا تھا اشتہار کو, مذہبی اشتہار تھے. انہوں نے یہ سمجھا کہ دیکھو یہ تو ہمارے نبی کی جو ہے وہ گستاخی کر رہا ہے, اور وہ فیکٹری والے کہہ رہے تھے شاید کہ نہیں ہمیں کوئی انسپیکشن کروانی ہے یا کوئی اس طرح کی بات تھی, تو ہم اس کو نہیں ہمیں اتروانا ہوگا کیونکہ یہ سیاسی اور مذہبی اشتہار ہم نہیں لگا سکتے. اب یہ جو فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں بھی توہین رسالت کے ملزموں کو حکومتی سرپرستی میں بیرون ملک فرار کروانے میں ایسا عمل کیا گیا, یعنی کہ وہ آسیہ مسیح کی بات کر رہے ہیں جس میں گورنر سلمان تسیر کو قتل کیا گیا, اور پھر اس کے بعد وہ جو تھا وہ لڑکا جس نے ان کو کیا نام ہے گورنر صاحب کو گولی مار دی, اور پھر اس کے ریئیکشن میں ایک مذہبی جماعت جو ہے وہ موومنٹ بنی, پھر وہ سیاسی جماعت بنی, اب وہ پولیس والوں کو بھی مارتے ہیں, اب وہ جس کو دل کرتا مار لیتے ہیں. تو یہ مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی بھی وہی کہہ رہی ہے, اور جو مین اسٹریم نہیں ہے وہ بھی وہ یہی کہہ رہی ہے. اگر مذہبی جماعتوں کا سر یہ رویہ ہے اور باقی سارے لوگ خاموش ہیں تو یہ تو کوئی طریقہ نہ ہوا. اور تھوڑے دن پہلے, اور وہ جو نعرے, اگر آپ نے بیرسٹر صاحب وہ ویڈیوز دیکھی ہوں جس میں وہ بچہ کنفیشن کر رہے ہیں, اس کے ارد گرد اور بچے کنفیشن کر رہے ہیں, وہ کس جماعت کے نعرے مار رہے ہیں؟ وہ اسی جماعت کے نعرے مار رہے ہیں جن کو تھوڑے دن پہلے حکومت نے شیڈول 4 سے نکالا ہے, جن کو دہشت گرد جماعت بنایا ہوا تھا اور ان کو اس سے نکالا ہے, اسی جماعت کے نعرے لگا رہے ہیں. اب یہ نہیں میں کہتا کہ اس جماعت نے کہا ہوگا کہ تم ایسے کرو, لیکن یہ کہ یہ ٹائم بام لگے ہوئے ہیں, یہ جب دل کرے گا, جہاں دل کرے گا یہ ٹائم بام پھٹ جائیں گے, کیونکہ آپ نے وہ سوچ ان کے اندر ڈال دی ہے. ان کے اندر نہ تو اتنی عقل ہے کہ وہ اس چیز کو پروسیس کر سکے, نہ اتنی انفارمیشن ہے, نہ اتنا شعور رکھتے ہیں, لیکن ٹائم بام فٹ کر دی آپ نے مختلف جگہوں پہ, وہ اپنی مرضی سے پڑھیں گے جیسے جیسے حالات پیدا ہوں. تو یہ ہمارے اندر تو یہ حوصلہ بھی نہیں ہے کہ ہم سچائی کو سچائی مانیں. یعنی کہ ایک طرف دیکھیں حالات خراب ہیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب ابھی بھی یہ اسٹیٹمنٹ دے اگر یہ نہ ہوا, حالانکہ لوگوں کو تو سزائیں ملی ہوئی ہیں اور غیر ضروری سزائیں ملی ہوئی ہیں. اس پہ پورے پاک ہم سب کی جانیں اپنے رسول پہ قربان ہیں. دیکھیں ہم لوگ تو سارے مسلمان ہیں, سارا کچھ ہے, لیکن ہر بندہ جو ہے نا وہ اپنی گارنٹی دے رہا ہے میں بڑا اچھا مسلمان ہوں, یہ نہ ہو کہ دوسرا کوئی جنونی مجھے مارنا دے. یہاں پہ تو بیرسٹر صاحب حالات یہاں پہ آ گئے ہیں, تو یہ ٹائم بام کیسے ختم کیے جا سکتے ہیں سر, یہ جو مختلف جگہوں پہ لگے ہوئے ہیں, اور جو یہ فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں سر اس پہ بھی تھوڑی روشنی ڈالیں. دیکھیں جی یہ ٹائم بم ختم نہیں ہو سکتے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے ملک کا اتنا بڑا سیاسی لیڈر مولانا فضل الرحمان کی پہچان جو ہے وہ سیاسی لیڈر کی زیادہ ہے اور مذہبی رہنما کی کم ہے, آلدو کہ ان کی ساری سیاست جو ہے اس کا اونا بچھونا ہی مذہب ہے, اور سب سے زیادہ مذہب کو غالباً وہی شخص ہے جو سیاست میں استعمال کر رہا ہے, لیکن اتنے سمارٹلی کر رہا ہے کہ اس کو پھر بڑی بڑی پیپلز پارٹی جیسی جو پروگریسو پارٹیز ہیں وہ بھی اس کا شکار ہو جاتی ہیں اور سمجھنے سے قاصر ہوتی ہیں کہ یہ کتنے سمارٹلی
مذہب کو استعمال کر رہا ہے. ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے مولانا صاحب کا کہ حکومت چونکہ بلاسفیمی والے لوگوں کو کچھ نہیں کر رہی، یعنی پکڑ کے تو ماب کی طرح فوراً لنچنگ نہیں کر رہی، تو اس لیے یہ واقعات ہوتے ہیں. یعنی یہی جو لنچنگ جو ہے یہ 10-20 لڑکوں نے مل کے کی ہے، ان کا خیال ہے پوری ریاست کو مل کے کرنی چاہیے. یہی ہے نا اس کا ترجمہ دوسرے الفاظ میں. بھائی ہم کہتے ہیں کہ حکومت بہت کچھ کر رہی ہے اس کو سہارا دینے کے لیے، ہم کہتے ہیں کہ وہ دوسری سطح پہ میوٹ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ حکومت کچھ نہیں کر رہی اس لیے یہ ہو رہا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کیوں حکومت ملی ہوئی ہے. فار ایگزامپل کہ دیکھیں یہ جو مذہبی پارٹی ہے اور وہ حزب اختلاف بھی ہے اور حکومت کو ٹاپل ڈاؤن کرنے کی باتیں بھی کر رہی ہے، اس کا لیڈر جو بیان دے رہا ہے یہ بالکل کلیئرلی ان قاتلوں کی حمایت میں ہے. یعنی ان کو کسی نہ کسی طریقے سے بری الذمہ قرار دینے کی ایک ایکسپلینیشن ہے کہ جی یہ واقعات تو ہوں گے اگر حکومت ایسے رہے گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کے اگر یہی طرز عمل رہا تو یہ واقعات کرنے والے بیچارے بے قصور ہیں، چونکہ اصل قصور تو ان کا ہے. اس سے بڑی نانسنس قسم کی سٹیٹمنٹ کوئی مذہبی اسکالر تو دور کی بات ہے جی. میں کہتا ہوں کہ کسی ہوش مند ملک کے پرائمری اسکول کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ جس میں کہ عقل سے اتنی پیدل اور دانش سے اتنی خالی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کوئی شخص ایسے موقع پہ نہیں دے سکتا جب اس طرح ایک بے گناہ آدمی. پہلی بات یہ ہے مولانا سے کوئی یہ پوچھے کہ کیا یہاں پہ بلاسفیمی ہوئی، جب دنیا پیٹ رہی ہے کہ یہ سارے کیسز جو ہیں یہی تو سارا قصہ ہے کہ بلاسفیمی کو آپ نے ایک ایسے ہتھیار کے طور پہ بنا کے جاہل قسم کے لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا ہے جو اس کو دو دھاری تلوار کی طرح آنکھیں بند کر کے چلا رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہم کر رہے ہیں، آپ اس کو امپلیمنٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون کے اندر بہت بڑا سکم ہے، اس کو جو ہے وہ ری آرگنائز کیا جائے، اس کے اندر مجسٹریٹ ملوث کیے جائیں، اس قانون کو اس طریقے سے بنایا جائے کہ اس کو عوام سے اوپر اٹھا دیا جائے. عوام کا کام صرف یہ ہو کہ ان کو کوئی شکایت ملے کہ مثلا اس فیکٹری میں ان کو شکایت ملی کہ پوسٹر اتر گیا، تو وہ زیادہ سے زیادہ ایک وفد کی شکل میں مجسٹریٹ یا تھانے کے پاس چلے جائیں کہ بھائی یہ ہم نے دیکھا ہے، اب آپ جانیں اور آپ کا کام جانے. یہ سینس جب تک آپ پریویل نہیں کریں گے، اور وہ کیسے پریویل ہوگا کہ جب اس طرح کے واقعے میں مثلا آپ نے 150 آدمی پکڑا ہے تو ان 150 کو ان کے انجام تک پہنچائیں آپ، اور ایک سپیڈی ٹرائل کے اندر پہنچائیں تاکہ عوام کو یہ میسج جائے کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے، یہ قانون ہم اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے. اگر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا، اپنے سیل پہ ویڈیو بنایا، اس کے باوجود ہمیں یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم بندے کو ہاتھ لگائیں، بلکہ ہمارا زیادہ سے زیادہ اختیار یہ ہے کہ ہم یہ ثبوت لے کے پولیس کے پاس چلے جائیں، اور پولیس بھی ایسے کیسز کو سیریس لے، 1000 گنا زیادہ سیریس لے باقی کیسز کے، اور فل فور جو ہے اس کا کرے. اب یہ کرنے کے لیے کیا ہے؟ یہ کرنے کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نیکسس ٹوٹنا ضروری ہے جو آپ کی ملک کی ری ایکشنری فورسز مذہبی قوتوں اور ریاست کے درمیان ہے. ریاست نے ایک خاموش سمجھوتا کیا ہوا ہے ملک کے ایکسٹریمسٹ قوتوں کے ساتھ، جس میں مولانا فضل الرحمان جیسے ماڈریٹ بھی شامل ہیں جو اپنے آپ کو چالاکی سے ایکسٹریمسٹ کی صف سے نکال کے تو ماڈریٹ کی صف میں انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے. لیکن اس سے بڑا ایکسٹریمزم اور کیا ہے جو ٹویٹ آج انہوں نے دی ہے. اب جب تک یہ نیکسس نہیں ٹوٹتا اور ریاست اس بات کا اعلان نہیں کرتی کمپلیٹلی بالکل کلیئر طریقے سے کہ کوئی بھی ریلیجیس گروپ خواہ وہ مذہبی ہے یا مذہب کے نام پہ سیاست کر رہا ہے یا مدرسہ چلا رہا ہے یا مسجد کا امام ہے یا جس بھی کیپیسٹی میں ہے، وہ جو ہے اس طرح کی کوئی بات کرے گا تو اس کو فل فور اریسٹ کر کے اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی، نمبر 1. اور نمبر 2، اس طرح کی گفتگو کو کے لیے لازم قرار دیا جائے کہ وہ فی الفور اس کا بلا کسی شرط کے ایک مذمتی بیان جاری کرے. مثلا جو آج کا واقعہ ہوا کل کا، اس میں اب یہ فضل الرحمان جیسے لوگ جو ایف اینڈ بٹس لے کے آ گئے تو کنفیوژن تو آلریڈی وہاں موجود ہے. اب یہ بات اگر فضل الرحمان کر سکتا ہے تو جو پولیس آپ نے سیالکوٹ میں بھرتی کر رکھی ہے
وہ کیا فضل الرحمان سے زیادہ بڑی دانشور ہے کہ وہ اس تعصب سے اوپر اٹھ سکتی ہے؟ وہ بھی تو پھر اس سے اگلے 10 قدم بڑھا کے یہی بات کرے گی کہ یہ جو نوجوان ہیں انہوں نے بالکل ٹھیک کیا ہے، تھانوں میں ان کو ہاتھ سے کھانے پکا پکا کے دیں گے، کیونکہ اگر فضل الرحمان جو حکومت ٹیک اوور کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے، اس کی یہ حیثیت ہے، ذہنی حیثیت اور دیوانگی اور دیوالیہ ہونے کی یہ حالت ہے، تو اس میں عام پولیس والا کیا کرے گا؟ ان کو مارے گا۔ یہ آپ لوگوں نے اتنا بڑا مانسٹر کریٹ کر دیا ہے جناب، یہ مذہبی گفتگو کی شکل میں بلا کوئی لحاظ رکھے۔ کلیئرلی یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے یہ جو ہے یہ ملک نہیں چل سکتا، اس ملک پہ ان لوگوں کا قبضہ ہو چکا ہے، اب یہ اس کو بانٹ برت کے آپس میں کھا رہے ہیں۔ جن لوگوں کا ریاست کے اندر جو ہے اپنا سٹیک انہوں نے سیو کر لیا ہے، وہ ان مذہبی قوتوں کو بھی ان کا حصہ دے رہے ہیں، کوئی ایسا قانون بنانا نہیں چاہتے، کوئی ایسی موو جو ان کی کمفرٹ زون کریٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اس سے نکلنا نہیں چاہتے، اور اس طرح جو آدمی مطلب اس کا شکار ہوتا ہے، مثلا آج جو آدمی شکار ہوا، اب دیکھیں نا اس کی نہ کوئی لابی ہے، نہ اس کے حق میں کوئی بولنے والا ہے، نہ اس کے پیچھے کوئی پولیٹیکل فورس ہے، تو یہ کب تک ایسے چلتا رہے گا؟ اور یہ چیزیں جو ہیں یہ ریاست نہیں دیکھنی ہوتی ہیں کہ ریاست جا کے کھڑی ہوتی ہے ایک مجبور اور ایک بے بس شخص کے پیچھے، تو تب وہ ریاست ہے۔ طاقتور قوتوں کے پیچھے جا کے ریاست کے کھڑا ہونا بے معنی ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ طاقتور قوتوں کو ریاست کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ ریاست سے زیادہ طاقتور ہے۔ تو اس میں یہ کہتا ہوں اگین کہ ریاست کو اپنا رول چینج کرنا پڑے گا جناب، آپ کو اپنا نصاب ٹھیک کرنا پڑے گا سب سے پہلے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اور نصاب میں یہ چیز شامل کی جانی چاہیے کہ کسی پہ الزام لگا کے یا اپنی آنکھوں سے کوئی ایسا کام کرتے ہوئے دیکھنے کے باوجود آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ اس کے خلاف کوئی ایکشن لیں، یہ حق ریاست کا ہے، اور آپ ریاستی اداروں کو آگاہ کرنے کے علاوہ آپ کا کوئی رول نہیں ہے۔ اور اگر آپ کوئی رول پلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ ایک عام مسلمان کے جگہ آپ ایک کرمنل شخص بن جاتے ہیں، آپ درندگی کا روپ دھار لیتے ہیں، اور ریاست کا کام ہے کہ وہ آپ کے خلاف پوری قوت سے کارروائی کرے۔ یہ چیزیں جب تک آپ اپنا نصاب، آپ کی مساجد کے اندر مولوی جو ہے اس کو ہوش کے ناخن لینے کا جو ہے وہ درس، آپ کے مدرسوں کے اندر جو پڑھائی ہو رہی ہے، اور سب سے بڑی بات جو آج میں آپ کو بتا دوں جو ایک منسٹر نے کہی ہے، اور منسٹر آر ناٹ آلویز رانگ، کہ جی اس میں صرف مدرسے والے شامل نہیں، اس میں یونیورسٹیز اور کالجز کے لوگ بھی شامل ہیں جو 80s اور 90s میں بھرتیاں کی گئی، یہ 100% درست بات ہے۔ 80s اور 90s میں ضیاء الحق کے ساتھ مل کے ملک کی جو ریلیجیس فورسز ہیں، اسپیسیفکلی جماعت اسلامی، انہوں نے اپنا ایک بہت بڑا کارڈر جو ہے وہ اسکولوں میں، کالجز میں اور یونیورسٹیز میں ڈالا، جن کا کام ہی جو ہے وہ یہی اس طرح کے نظریات نان سٹاپ 24 آور جو ہے وہ پھیلانا ہے۔ تو اتنا بڑا جب آپ نے ایک میس کریٹ کر دیا، اس میں صرف ایک مدرسہ یا ایک مسجد یا کسی ایک یونیورسٹی کا سوال نہیں، بلکہ پورا ملک جو ہے آپ نے ایک ایسے کارخانے میں بدل دیا جہاں سے آپ ایک سے ایک بڑھ کے جنونی جو ہے وہ پیدا کر کے سڑک میں چھوڑ رہے ہیں، تو آپ اس کو کیسے روکیں گے؟ سوال یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو بدلے بغیر فنڈامنٹلی آپ اس ہوں کو روک سکتے ہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر، یہ فنڈامنٹلز بدلنے پڑیں گے، اور جو فواد چودھری صاحب نے بالکل صحیح کہا آپ نے کہ یہ تو ہم نے وہ پروفیسر اسکول کے اور ایک ٹیچر جب آپ بھرتی کرتے ہیں، اور ہمارا کیونکہ پبلک سیکٹر میں برسٹر صاحب، تو وہ ایٹ لیسٹ وہ 30 سال رہتا ہے، تو 30 سال میں وہ کیا کر جاتا ہے اس قوم کے ساتھ، یہ تو بہت خطرناک چیز ہے۔ جب آپ ایک ٹیچر کو، پروفیسر کو بھرتی کرنے پڑتے ہیں تو اس کے لیے تو ہم تو ایم ہی رکھ لیتے ہیں، رکھ لو یار خیر ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، ٹیچر کی کیڑی گل ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس کو کوئی کام آج کل نہیں کہتا چلو یار میں اسکول کالج ہی پڑھا لیتا ہوں، تو مطلب یہ اس طرح کا جو چیزیں ہیں، یہ ایک انفارچونیٹلی ایک سسٹمک اپروچ چاہیے اس سارے مسئلے کو دیکھنے کے لیے، ادروائز ہمارے لیے بہت زیادہ مسائل ہے۔ آئے روز میں بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں، آپ نے دہشت گردی کی جنگ لڑ کے گولی سے تو لڑ لی ہے، ایکسٹریمزم اصل چیلنج ہے جس سے ہمیں لڑنا ہے، اور یہ ہر بندہ ایکسٹریمسٹ ہو چکا ہے اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ ایکسٹریمسٹ ہے۔ یہ سب سے بڑا خطرناک ہتھیار ہے کہ وہ پتہ ہی نہیں رکھتا کہ میں ایکسٹریمسٹ ہوں، وہ بڑا عام سب گھوم رہا ہے معاشرے میں اور کسی کو پتہ بھی نہیں ہے
یہ کب اٹھے گا, کس کو کیا کر دے گا, اور یہ ماحول کس طرح خراب کر دے گا. تھینک یو ویری مچ برسر حامد بشانی صاحب, آپ نے ٹائم دیا اور ہمیں بڑے اچھے انداز سے الیبوریٹ کیا کہ یہ جو ناسور پل رہا ہے, اور یہ جو نہ تو یہ پہلا واقعہ تھا اور نہ یہ آخری ہے, کیونکہ اتنے ٹائم بام لگے ہوئے ہیں, کہاں پہ کون سا بام پھٹنا ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ, اور شاید حکومت کو اس کو ٹیسٹ کیس بنائے تاکہ آئندہ کوئی اس طرح کے واقعات نہ ہو سکے. تھینک یو سر. تھینک یو جناب, تھینک یو.